بچے چھوٹے ہوتے ہیں کچھ بھی نہیں کہتے ہیں، اپنے کھیل کود میں، اپنی پڑھائی میں، اپنی چیزوں میں ہوتے ہیں. جب یہ اولاد بڑی ہوتی ہے نا، ہر اسٹیج پر ان کا ایک الگ فتنہ ہوتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بس یہ صرف ہمیں ذکر الہی سے روکیں گے کہ اس نے آپ کی پینٹ پکڑ لی، اس نے آپ کی شلوار پکڑ لی، پاجامہ پکڑ لیا کہ پپا آپ مسجد نہیں جاؤ، تو باپ جو ہے وہ مسجد جانے سے رک گیا؟ فقط یہ نہیں ہے، یہ تو ہے کہ بندہ بعض اوقات بچوں کی وجہ سے جماعتوں سے غافل ہو جاتا ہے تو ذکر الہی سے بڑا فتنہ ہے. وہ اللہ کے ذکر سے، نمازوں سے کیوں دور ہوا؟ بچوں کو بھی ساتھ لے کے جاتا. چھوٹے بچے ہیں تو ان کی عادت بناتا کہ میں نماز کے لیے مجھے جانا ہی جانا ہے، اللہ کی راہ میں سفر کرنا ہے تو کرنا ہی کرنا ہے. مگر جب یہ بچے بڑے ہوتے ہیں، اب فتنہ کیسے ہوتا ہے؟ میرے پاس ایک مثال بھی ہے. جب بچے بڑے ہوتے ہیں، اب پہلے آپ 2 بھائی یا 4 بھائی مل کر پارٹنر تھے اور پڑھ رہے تھے اپنی کمپنی کو لے کر، اپنے کاروبار کو لے کر، اپنی چیزوں کو لے کر، اور سمجھتے تھے کہ یہ ہم سب میں کیا ہے، برابر ہے، ہم پارٹنر ہیں. اللہ نے ایک کو بیٹوں سے نوازا، ایک کو بیٹیوں سے نوازا. ایک کے یہاں بیٹے ہوئے، ایک کے یہاں بیٹے ہوئے نہیں، یا بیٹیاں ہوئیں یا بیٹیاں بھی نہیں ہوئیں. اب ایک بچے کی اولاد ہے اور یعنی ایک بھائی کی اولاد ہے اور ایک بھائی کی اولاد نہیں ہے. غور کریں، جس بھائی کی اولاد ہے وہ کیا کہیں گے، مال میں ہمارا حصہ. اور اگر قسمت سے چیزیں، پراپرٹیاں، دکانیں، مکان، بلڈنگیں اگر اس بھائی کے نام پر ہو جس کی اولاد ہے، اب ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ جب اس کے بچے جوان ہو کر اس سے کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوتے ہیں تو اپنے ہی بھائی کے مخالف ہو جاتے ہیں. جو کچھ ہے وہ تو میرا ہے، تمہارا اس میں کچھ نہیں ہے. اولاد ہے نا فتنہ، کہ اس نے اپنے بھائی کو وراثت کے حق سے محروم کر دیا، اس کا جو مال میں حق بنتا تھا اس سے محروم کر دیا. دنیا میں کوئی کسی کے 3 پیسے دبائے تو قیامت کے دن 700 با جماعت نمازیں دینی پڑیں گی. یہاں اولاد کے کہنے پر بندہ اپنے بھائی کے کہنے پر یا اپنی اولاد کے کہنے پر اپنے بھائی کے کروڑوں روپے دبا لیتا ہے. میرے رب کا فرمان تو درست ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ. مال اور اولاد دونوں میں فتنہ ہے. اولاد الگ الگ طریقوں سے فتنے لاتی ہے. وراثت کے مسائل کے اندر فتنہ، مال کی تقسیم کے اندر فتنہ، بیٹیوں کو نہ دینے میں فتنہ، بہنوں کا حق کھا جانے میں فتنہ، دین کے راستے میں خرچ کرنے میں فتنہ. بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں، باپ کی داڑھی سفید ہو جاتی ہے، پہلے باپ بڑا خرچ کر رہا ہوتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا اس کا معمول ہوتا ہے، مگر جیسے ہی بچے سنبھالتے ہیں اب بچے فیصلہ کرتے ہیں کہاں خرچ کرنا ہے، کہاں خرچ نہیں کرنا. 29ویں پارے کا واقعہ آپ کو یاد نہیں ہے کہ ایک شخص جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا تھا، جب اس کے بچوں نے کام سنبھالا، آپ کا انتقال ہو گیا، جب بچوں نے کاروبار سنبھالا، کہا ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم اتنا صدقہ خیرات کریں اور غریب و فقیروں کو دیں. تو آخر کار کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ایک آگ کا گولا بھیجا جس نے ان کی تجارت، ان کے بزنس، ان کے باغ سب کو جلا کر رکھ دیا. اولاد بنتی ہے نا فتنہ. مال راہ خدا میں خرچ کرنے سے روک دیتی ہے، وراثت کو نافذ کرنے سے روک دیتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اولاد کا سکھ دکھائے، اولاد کا دکھ نہ دکھائے. اللہ تعالی ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. سب کی اولاد کو اللہ پاک سب کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اور ہمیں اللہ پاک مال کے فتنے سے محفوظ رکھے.